السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج حضرت مولانا محمد عطا اللہ قادری صاحب نے یہ پہل کی، اچھی پہل ہے۔ میں ان کی تمام تر باتوں سے اتفاق رکھتا ہوں اور تائید بھی کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ عوام کے اندر ایک مشہور بات ہے، سب لوگوں میں اتحاد ہو سکتا ہے مگر علماء میں نہیں۔ کہیں نہ کہیں ہمارے اندر کمی ہوگی، کہیں ہمیں کسی کی سرداری قبول نہیں، اور ہمارے بڑوں کے اندر بھی یہ ہے کہ اپنے چھوٹوں کو سراہنا نہیں جانتے۔ یہی وجہ ہے، لہذا میں یہ چاہوں گا کہ ایسے وقتوں میں بہت سارے میٹنگ فیل ہو گئے، لیکن اس میٹنگ کو کامیاب کر کے اور سب لوگ بہتر مشورے سے نواز کر کے ایک دوسرے کے شانہ بشانہ چلیں، اور اپنے علماء کی قیادت کو ہم سبوں کو قبول کرنا چاہیے، جو تمام تر لوگ بیٹھ کر کے مجلس شورا انتخاب کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ ان تمام تر باتیں جو انہوں نے لکھی ہے، تمام باتوں کو میں تائید کرتا ہوں، اور اس میں تمام تر علماء کرام انتخاب کر لیں مجلس شورا کی، اور اس کے تمام تر جو آمدنی کے ذرائع ہیں وہ بھی کھولا جائے، تاکہ ایک آدمی کے جیب پہ کیوں اس کا خرچ پڑے گا، سارے لوگ مل کر کے اس تنظیم کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو باتیں مولانا عطا اللہ صاحب نے پیش کی ہے، میں وہ سمجھتا ہوں کہ وہ ہم سب کے دل میں دھڑک رہی ہے، اور ہم سب بھی اس بات کی خواہش رکھتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے اس میں پہل کیا ہے، ہم سب ان کے ساتھ ہیں اور ہم ان کی تائید کرتے ہیں۔ ان امور کے انجام کے لیے صرف اور صرف عالموں سے کام نہیں چلے گا۔ اولاً تو آپ دیکھیں نا، مسلکی کے معاملے میں اگر ہم مسلک اعلیٰ حضرت پر سختی سے کاربند ہوتے ہیں اور کسی نکاح کی مخالفت کرتے ہیں، تو وہ بیٹا والا یا بیٹی والا دوسرے کسی مسلک کے آدمی کو بلا کر کے نکاح پڑھوا لے رہا ہے، اس کا کام رک نہیں رہا۔ اس لیے اس میں علماء کے ساتھ ساتھ جو گاؤں کے صاحب اثر و رسوخ ہیں، ان کے بھی مدد اور تعاون کی ضرورت ہوگی۔ معلمین اسلام پر افراد وسائل، تمام معلمین اسلامیات پر ہماری توجہ ہوگی، اور جیسا آپ نے فرمایا شرعاً، اس میں ہم نے آگے لکھ دیا ہے دینا جائز ہے یا نہیں، یہ موضوع ابھی زیر بحث نہیں، اور آگے ہم نے لکھا کہ دینے کی حد مقرر نہ ہونے کی صورت میں جہیز کا لین دین جاری ہی رہے گا۔ میں لکھا ہوں اپنی طرف سے، آپ فرما دیجیے۔ ہاں میں یہ جی مطلق انسداد جہیز، یعنی جہیز کا خاتمہ کے لیے اس میٹنگ میں آنے کا جو مقصد ہے تقریباً اجمالی طور پر ہم سبوں نے سمجھ لیا ہے، اور کچھ اہم باتیں تھیں جو برادر اکبر مولانا شوکت مصباحی صاحب قبلہ نے رکھ دی ہے، اور اس میں کچھ اہم باتیں ہیں۔ باتیں یہ ہیں کہ میٹنگ تو بہت ساری ہوئی ہیں، میری موجودگی میں بھی 2-3 میٹنگ ہو گئی، جیسا کہ حضرت نے بتایا، علامہ علاء الدین صاحب قبلہ نے، حضرت ہی بتا رہے تھے۔ تو یہاں پر یہ حل ہونی چاہیے کہ اس پہ کام کیسے کیا جائے گا، علماء کرام کا اتفاق کیسے ہوگا۔ اب کیا ہوگا کہ میٹنگ ہوگی، سب لوگ اپنی رائے رکھیں گے، اچھے طریقے سے رکھیں گے، ہے نہیں، تجربہ بھی پیش کریں گے، پھر یہاں سے اٹھ جانے کے بعد جو ہے کتنا کام ہوگا، کیسے ہوگا، نہیں ہوگا، اس کا پھر کوئی مطلب نہیں۔ ہم آپ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں مولانا عطا اللہ صاحب، سب سے پہلی بات کہ آپ بڑے ہی لائق تعریف ہیں کہ آپ نے اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے۔ یہ چھوٹا موٹا کام نہیں ہے، ایسا نہیں کہ بس میٹنگ ہو گئی، باتیں رکھ دی گئیں، آپ نے جو ہے اپنے مقاصد کو بیان کر دیا، نہیں، یہ بہت بڑا کام ہے، اور اس کام کے لیے بڑی محنت کرنی پڑے گی، اور اس کے لیے سب سے بڑی بات جو حضرت نے کہا کہ ایک میٹنگ نہیں، 10 میٹنگ، 15 میٹنگ، 20 میٹنگ کرنی ہوگی، تھکنا نہیں ہے۔ لیکن میں آپ سے پوچھنا، آپ کے ساتھ جو اس نیک ارادے میں جو اولاً جو شامل ہیں وہ کون حضرات ہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، چلیے اچھی بات ہے۔ تو یہ دونوں ایسے ہوں
ये चारों पांच ऐसे हों कि कुछ भी हो पीछे नहीं हटना है, क्योंकि मुखालिफत तो होनी है, ऐसा तो नहीं है। यहाँ से उठेंगे, हो सकता है कि हम में से कोई बोलेंगे अरे वो कहाँ है क्या है, नहीं, वो बात की बात है। खैर, आप कोशिश करते रहे, अल्लाह तबारक व तआला आपको कामयाबी अता फरमाए। और जो बड़े हजरात हैं, हमारे बुजुर्गान दीन हैं, मैं अदबन मैं गुजारिश करूंगा कि वो बताएं कि इसका हल क्या है, मतलब ये कैसे काम होना। जैसे कि हजरत हैं, कारी साहब क़िबला हैं, मुफ्ती हाशिम साहब क़िबला हैं और प्रोफेसर साहब हैं, ये लोग बताएंगे। बस आप, मैं समझता हूँ इससे ज्यादा अब तासुर पेश करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इसमें वक्त का ज़ाय होना है। ये बताएं कि इसमें काम होगा कैसे। और मैंने आपसे कहा था कि चंद सरमायादार का दस्ते शफकत आपके सर पे हो, जो आपकी तंजीम के बारे गिरा को उठाए। और मैंने एक मशवरा आपसे ये भी दिया था कि कम अज कम 1-2 अफराद ऐसे फ्री हो कई सालों के लिए जो उलमाए किराम दानिश्वर हजरात के पास मुसलसल दौरे करें, गांव के जो सरदार अरबाब सियासत है उनके साथ बैठकर गुफ्तो शुनीद करें और उसे कायल करें कि हमारा मंशूर क्या है, हमारा मंसूबा क्या, हम चाहते क्या है, इसका फायदा क्या है, इसका नुकसान क्या है। जब तक हमारे पास फ्री अफराद नहीं होंगे, आप इमाम हैं, आप इमामत करेंगे, मैं मदरसे का मुदर्रिस हूं, मैं दरसो तदरीस में लगा रहूंगा, दूसरे लोग अपने काम में लगे रहेंगे, दौड़ेगा कौन? दौड़ेगा वही तंजीम जिसके खर्च को उठाए, उसके आने जाने की अखराजात, माहाना उसका वजीफा। जब तक ऐसे अफराद मुतय्यन नहीं होंगे, अंजाम वही होगा जो पहले हुआ। बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन मेरे जहन में ये 2 बातें कि साहिबाने सरवत का हाथ आपके सर पे हो, जो साल में 2 लाख 3 लाख रुपया तंजीम को दे। उसके अलावा फ्री अफराद चाहिए जिसके अंदर कुव्वत बर्दाश्त हो, तनकीदी गुफ्तगू को सब्र व तहम्मुल के साथ सुनकर उसका मुस्बत जवाब दे सके, और बिल्कुल लोगों के साथ ऐसे चिपक के बातें करें जैसे कि लगता कि उनके खादिम हैं। गांव के बड़बोले मुंहजोर लोगों के साथ, ताकतवर लोगों के साथ, साहिबाने सियासत के साथ, दानिश्वर के साथ, जाहिलों के साथ बैठकर नफा नुकसान उससे आगाह करें। जब तक ऐसे फ्री अफराद गांव-गांव दौरा नहीं करेंगे, उस वक्त तक कामयाबी मिलना बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल। ये मेरे जहन में चंद बातें थी जो मैंने गोशगुजार की।